صاحب کیا جنرل مشرف ایک پاورفل چیف ایگزیکٹو تھے, ایک سٹنگ آرمی چیف تھے, ہی واز ویئرنگ دا یونیفارم, دونوں آفیسز ہولڈ کرے تھے اس وقت بھی لندن اور امریکہ آن ریکارڈ ہے. کونڈلیزا رائس کی کتاب میں, جیک اسٹرا کی, مارک لائل گرانٹ, وکی لیکس میں چیزیں آئیں کہ کس طرح نواز شریف نے اپنا کم بیک کیا. آج آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہی فارمولا نئے انداز میں ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ تھا NRO-1, اس نے اس ملک کی جو تباہی کی ہے 10 سالوں میں صرف دیکھ لیں گے 2008 سے لے کے 2018 تک, مشرف کا دور دیکھ لیں, وہ ان کے مقابلے میں سنہری دور لگتا ہے. ان دونوں نے جب آ کے جو 10 سالوں میں لوٹا ہے, پہلے ان کے سب کچھ کرپشن معاف کی گئی. NRO تو وہ تھا نا, کیسز ان کے تیار تھے, اس کے حدیبیہ پیپر مل کے تیار کیسز تھے, اس کے وہ $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں, وہ کیس تیار تھا. وہ جو سرے محل تھا وہ بک چکا تھا, پاکستان کو پیسے آنے تھے, NRO مل گیا, کلین سلیٹ ہو گئی. پھر سے انہوں نے 10 سال لوٹنا شروع کیا. اب کے جو ان کو کیسز ہیں وہ پہلے ان کا NRO-1 ملا, اب NRO-2 جو میرے سے مانگ رہے تھے. یہ اب پوری کوشش ہے NRO-2 کی, اور ان کی اب کوشش کیا ہے. اب میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, انہوں نے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اقتدار میں آئیں. سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے, مطلب اپنے کرپشن کیسز ختم ہوں گے. پھر آگے وہ نواز شریف کو کسی طرح یہ مینیپولیٹ کریں گے, کیونکہ اس کو تو سپریم کورٹ نے نااہل کیا, اس کو واپس بحال کریں گے. یعنی ملک کا جو سارے ادارے ہیں انصاف کے, ان کو تباہ کر کے یہ پھر آپ اپنے آپ کو واپس ری انسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, آپ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی, اور جو پلان آپ کو نظر آ رہا ہے, نواز شریف کو باہر بھیجنے کا آپ کو کس کس نے کہا تھا, کون سے ممالک تھے جہاں سے آپ کو ریکویسٹ آئی, اور ملک کے اندر کس نے آپ کو کہا کہ نواز شریف کو جانے دیں, پھر آپ آرام سے اگلے 2-3 سال حکومت کریں گے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میں اپنی حکومت کی. جنرل مشرف نے تو بدقسمتی سے NRO اس لیے دیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. مجھے تو کبھی بھی, آپ پہلے دن سے اگر میں حکومت بچانا چاہتا میں ان کو NRO دے دیتا. میں نے تو پہلے دن سے کہا کہ اس ملک سے جو مشرف نے سب سے بڑی غداری, وہ یہ نہیں تھی مارشل لاء, اس سے بڑی غداری تھی کہ اس نے جب وہ سارا کنٹرول میں تھا, یعنی مشرف کے نیچے سارے ادارے تھے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں تھی, اس کی فوج اس کے کنٹرول میں تھی, کیو لیگ اس کے کنٹرول میں تھی, اس کے پاس تو ساری پاور تھی. اس کے ہوتے ہوئے اس نے ان ڈاکوؤں کو معاف جو کیا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کیا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ چھوڑو, جان چلی جائے, میں نے اپنے اللہ کو فیس کرنا ہے. کسی صورت قوم کے لوٹے ہوئے پیسے, اور انہوں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے, میں کبھی اس کو NRO نہیں دوں گا. تو یہ ساری جو کیمپین ہے, یہ ساری جو کوششیں ہیں, یہ صرف اور صرف NRO کے لیے. اور جو باہر کی قوتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں وہ یہ کہ ان کو چور چاہیے, ان کو ڈاکو چاہیے. ان کی ساری آپ تاریخ پڑھ لیں. کنٹرول کرنے کے لیے یہ ملک, ان کو فوجیں نہیں بھیجنے کی ضرورت, ان کو اس طرح کے کرپٹ لوگ چاہیے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے غلام بن جاتے ہیں ان کے. اب وہ خواجہ آصف کی میں کل سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, مجھے حیرت ہو رہی تھی. اس نے کہا جی ہمیں تو لائف سپورٹ مشین پہ لگے ہوئے ہیں, اگر امریکہ چلا گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو ان سے میں پوچھوں کہ آزادی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ انگریزوں کا تو اس سے بہتر دور تھا. ہانگ کانگ انگریزوں کے نیچے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اگر آپ کو آزادی نہیں چاہیے تھی تو صرف یہ جی ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں, یہی مطلب ہو گیا نا اکانومی کے لیے. آپ اپنے ملک کو غلام بنانے کے لیے تیار ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.